ماجد جیسے ہی اپنی خالہ کے گھر کے اندر داخل ہوا، اسے اپنی خالہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ ماجد کچن کی طرف گیا لیکن اس کی خالہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ پھر اچانک ماجد آواز لگاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور جیسے ہی وہ اپنی خالہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچا، وہاں کا نظارہ دیکھ کر تو ماجد کے ہوش اڑ گئے۔ ماجد کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس کی تو ٹانگیں کانپنے لگی تھیں، ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ ایک پل کے لیے جیسے اس کا دماغ کام کرنا ہی چھوڑ گیا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں دروازے پر کھڑا اپنا منہ کھولے حیرت سے اندر کا نظارہ دیکھ رہا تھا، جہاں اس کے سامنے اس کی خالہ موبائل پکڑ کر کچھ دیکھ رہی تھی۔ خالہ نے اپنی نظریں موبائل کی اسکرین پر جمع رکھی تھیں۔ اس کی خالہ نے کانوں میں ہیڈ فون لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ماجد کی آواز نہ سن سکی۔ خالہ کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ ماجد کے پیدا ہونے کے کچھ دن بعد ہی اس کی ماں مر گئی تھی، تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ جس عورت سے اس کے باپ نے شادی کی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور بہت ہی کم عمر کی تھی۔ ماجد کی سوتیلی ماں کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام شہناز تھا، جس کو ماجد خالہ کہتا تھا، مگر وہ بھی بلا کی خوبصورت تھی۔ ماجد کی سوتیلی ماں کا نام تانیہ تھا۔ اب ماجد 16 سال کی عمر کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی فیملی میں بہت شریف اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ پڑھائی میں بھی اپنی عمر کے سارے لڑکوں سے تیز تھا۔ اس کی عادتوں کو دیکھ کر سارے رشتہ دار اس سے بہت زیادہ خوش تھے، بہت زیادہ متاثر تھے۔ خاندان میں سب کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی ماجد کے ہی ساتھ ہو، مگر ماجد کی سوتیلی ماں کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے ماجد کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے، اس کے بعد ہی اس کا رشتہ کہیں ہوگا، اور ابھی شادی کو تو کافی دیر تھی۔ ماجد کی بڑی بہن ماہرہ، جس کی عمر 22 سال تھی، وہ BA کرنے کے بعد گھر میں ہی رہتی تھی، جبکہ ماجد ہائی اسکول کے ایگزام کرنے کے بعد اپنی چھٹیوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ ماجد کے باپ ناجم خان کو سب لوگ خان صاحب بلاتے تھے۔ وہ سعودی میں کام کیا کرتے تھے۔ ماجد کے ابو کا لکڑی کا کاروبار تھا اور ماجد کے خالو بھی ماجد کے ابو کے پاس ہی نوکری کرتے تھے، جبکہ ماجد کی خالہ شہناز انہی کی گلی کے گھر کے سامنے والے گھر میں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ ماجد کی خالہ کی عمر ابھی صرف 28 سال تھی اور ماجد کے ابو بھی کافی امیر تھے۔ ماجد کی بہن ماہرہ بے حد خوبصورت تھی۔ وہ ہر ایک کے ساتھ گھل مل کر رہتی تھی، بس اس کے دل میں ایک ہی غم تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان 22 سالوں میں اسے آج تک کسی بھی مرد کا ساتھ نصیب نہیں ہوا تھا۔ جس دن سے وہ جوان ہوئی تھی اس دن سے وہ اپنی شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر ابھی تک اسے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کاج کرنے اور شام کو اپنی خالہ کی بیٹیوں کو پڑھانے کے بعد رات کو وہ تھک ہار کر سوتی تو اسے اپنے ساتھ کسی کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی، مگر وہ اپنے آپ کو اس بات پر تسلی دیتی کہ آخر اس کی ماں اور اس کی خالہ بھی تو اکیلی ہی رہتی ہیں۔ مگر اس تنہائی میں اس کے موبائل نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ ماجد 16 سال کی عمر میں بھی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ ہی سویا کرتا تھا، جبکہ ماہرہ کے پاس اس کا اپنا الگ کمرہ تھا۔ وہ روز رات کو کوئی ویڈیو دیکھتی اور خود کو سکون دینے کی کوشش کرتی۔ ماجد کے ابو ناجم خان اور اس کے خالو سعودی گئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو 15 سے 20 سال ہونے کو تھے، اور وہ ان 15 سے 20 سالوں میں مشکل سے 2-4 بار ہی آئے تھے۔ باقی سالوں سال ماجد کی ماں اور اس کی خالہ اکیلی ہی رہتی تھیں۔ ایک دن ماجد ٹی وی دیکھنے میں بیزی تھا جب اس کی ماں ٹی وی لاؤنج میں آئی اور اس کو ایک شاپر دے کر بولی، لو اسے اپنی خالہ کے پاس دے آؤ۔ سعودی سے کچھ دن پہلے سامان آیا تھا جو ماجد کے ابو اور اس کے خالو نے بھیجا تھا۔ ماجد کی ماں نے اپنا سامان رکھ کر باقی سامان ماجد کے ہاتھ اپنی بہن شہناز کے گھر بھجوا دیا۔ ماجد نے اپنے گھر سے نکل کر سامنے خالہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ ماجد نے پیچھے دروازہ بند کیا اور گنگناتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ خالہ کی دونوں بیٹیاں اس وقت اسکول گئی ہوئی تھیں۔
اس لیے گھر میں کافی سناٹا تھا۔ ماجد اپنی خالہ کو ڈھونڈتا ہوا کچن میں گیا مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہاں سے نکل کر اس نے خالہ کو آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ ماجد کو لگا کہ کہیں اس کی خالہ کو نیند ہی نہ آ گئی ہو۔ پھر وہ سیدھا خالہ کے کمرے کی طرف چل پڑا مگر جیسے ہی وہ خالہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو اس کے قدموں میں جیسے بیڑیاں پڑ گئی ہوں۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا کیونکہ اس کی پیاری خالہ تو اس کے سامنے بالکل۔ ماجد کوئی بچہ نہیں تھا کہ اسے کسی بات کی سمجھ نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی خالہ کیا حرکت کر رہی ہے مگر اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل تھا۔ انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ سکون لینے کا کام ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کرتا ہے مگر اپنے گھر کا سوچ کر تصور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے لوگ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں۔ ماجد کے لیے بھی یہ کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا منہ کھولے حیرت سے اندر دیکھ رہا تھا جہاں اس کے سامنے اس کی خالہ لیٹی ہوئی تھی۔ خالہ شہناز نے اپنے کانوں پر ہیڈ فون لگایا ہوا تھا اور ہاتھ میں موبائل پکڑے کچھ دیکھ رہی تھی۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے ماجد کی آواز نہیں سنی تھی۔ خالہ نے اپنی نظریں موبائل کی اسکرین پر جمع رکھی تھیں اور دوسرے ہاتھ سے کچھ حرکت۔ خالہ کے چہرے پر سکون صاف نظر آ رہا تھا۔ ماجد کو تو واضح طور پر نظر آ گیا۔ اس نے ایک جھرجھری سی نظر اپنی دوسری طرف گھمائی لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا دھیان خالہ کی طرف کر دیا۔ تبھی ایک دم خالہ کی چیخ ماجد کے کانوں میں پڑی جسے سن کر ایک پل کے لیے تو ماجد ڈر ہی گیا تھا۔ شہناز خالہ نے ماجد کو دروازے پر کھڑا ہوا دیکھ لیا تھا اور انہوں نے چیخ مار کر فوراً اپنے آپ کو چادر سے چھپا لیا۔ ڈر کے مارے ماجد کی دھڑکن بھی ایک سیکنڈ کے لیے جیسے رک سی گئی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہٹ پاتا اندر سے خالہ کی آواز سنائی دی، ماجد اندر آؤ۔ ماجد خالہ کی آواز میں شدید غصے کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے وہ چپ چاپ خالہ کے کمرے میں داخل ہوا اور سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ غصے کے مارے شہناز خالہ کا پورا چہرہ لال ہو چکا تھا اور ان کی آنکھیں جیسے آگ برس رہی ہوں۔ انہوں نے بیڈ کی سفید چادر سے اپنے آپ کو ڈھک رکھا تھا۔ خالہ نے شدید غصے بھری آواز میں کہا، یہ کیا گھٹیا حرکت ہے؟ شرم نہیں آتی کسی کے روم میں ایسے جھانکتے ہوئے؟ اور بے شرموں کی طرح نہ جانے کب سے کھڑے تھے۔ بولو ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ میں ابھی تمہاری ماں کو فون کرتی ہوں اور بتاتی ہوں تم نے جو گھٹیا حرکت کی ہے۔ ماں کے نام کی دھمکی سن کر ایک دم سے ماجد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی ہمت نے ایک دم جواب دے دیا اور وہ بلک بلک کر رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، خالہ جی پلیز ممی کو کچھ مت بتائیے گا، وہ تو مجھے جان سے ہی مار دیں گی۔ میں تو بس آپ کو یہ شوپر دینے آیا تھا۔ آپ کے گھر کا دروازہ کھلا دیکھا تو میں خود ہی اندر آ گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ یہاں پر یہ سب کچھ کر رہی ہوں گی۔ پلیز خالہ مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں وہاں سے ہل ہی نہیں پایا۔ میں اپنے ہوش میں نہیں تھا اور بس آپ کو دیکھے ہی جا رہا تھا۔ سوری خالہ جی مجھے معاف کر دو۔ آپ اتنی پیاری لگیں مجھے کہ میں خود کو دیکھنے سے روک ہی نہیں پایا۔ پلیز خالہ مجھے معاف کر دیجئے، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ ماجد کا رو رو کر برا حال تھا جبکہ شہناز خالہ کے چہرے پر ماجد کی باتیں سن کر ایک دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد کسی کے منہ سے اپنے لیے تعریف سننا اسے اچھا لگا تھا۔ شہناز نے فوراً ہی اپنی مسکراہٹ چھپائی اور بڑے سپاٹ لہجے میں ماجد سے کہا، اچھا چلو آج تو میں تمہیں معاف کر رہی ہوں لیکن خبردار اگر ایسی حرکت دوبارہ کبھی کی تو، اور پریشان نہ ہو میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی اور تم بھی یہ بات کسی کے سامنے نہیں کرنا، اور اب تم جاؤ اور یہ شوپر وہاں صوفے پر رکھ جاؤ۔ ماجد ایک دم سے کھل اٹھا تھا اور فوراً بولا، خالہ آپ بہت اچھی ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں آگے سے احتیاط سے کام لوں گا۔ آپ بس کسی کو کچھ مت بتائیے گا، میں آپ کے سارے کام کر دوں گا، جو بھی آپ کہیں گی میں وہ سارے کام کیا کروں گا۔ اچھا اب زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے،
بولا نہ کسی کو نہیں بتاؤں گی، تم اب یہاں سے جاؤ، باقی اس بارے میں بات کریں گے۔ ماجد جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور شوپر کو صوفے پر رکھتے ہوئے باہر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا تو خالہ نے اسے پھر سے آواز دی۔ ماجد جیسے ہی پیچھے مڑا تو اسے ایک بار پھر سے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ خالہ نے اپنے ہاتھ سے چادر چھوڑ دی تھی اور وہ مسکرا کر ماجد کی طرف دیکھنے لگی۔ ماجد کی تو جیسے ساری دنیا ہی تھم گئی ہو، کیونکہ خالہ جان اسے دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وقت یہیں پر تھم جائے اور وہ خالہ کو دیکھتا ہی رہے۔ شہناز کو اپنے بھانجے کا اس طرح اس کو ترسی ہوئی نظروں سے دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر وہ اتنی جلدی رشتوں کی حدوں کو پھلانگنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر ماجد اس وقت خیالوں کی دنیا میں کھویا، شاید اپنی خالہ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ تبھی خالہ کی آواز سے چونکا، اب بس بھی کر دو بھانجے صاحب، اور کتنا دیکھو گے؟ اور ہاں، جاتے ہوئے دروازہ بند کرتے جانا۔ خالہ کے چہرے پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ ماجد ایک دم شرمندہ سا ہوا اور واپس دروازے کی طرف مڑا۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے ایک بار پھر سے مڑ کر اپنی خالہ کو دیکھا تو وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماجد جاتے ہوئے ایک آخری دیدار کرنے کی خاطر دروازے کو آہستہ آہستہ بند کرتے ہوئے وہاں سے نکلا اور اپنے گھر میں داخل ہو گیا، جہاں اس کی ماں کچن میں کام کر رہی تھی۔ ماجد ان سے نظریں بچا کر سیدھا باتھ روم میں گھس گیا اور فریش ہو کر باہر ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے، مگر ماجد کی بے چینی اب بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے ہر وقت اب اپنی خالہ کا ہی خیال ستانے لگا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خالہ کے گھر نہیں جا سکا، کیونکہ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اور شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ماجد کی سوتیلی ماں نے فون اٹھایا۔ فون کے دوسری طرف اس کی بہن شہناز تھی۔ شہناز ہمیشہ سے اس کی بہن سے زیادہ اس کی دوست رہی تھی۔ خیر خیریت لینے کے بعد شہناز نے سودا تلف منگانے کے لیے ماجد کو اپنے گھر بھیجنے کو کہا، تو اس پر تانیہ بیگم نے کہا کہ میں ابھی بھیجتی ہوں۔ ماجد کمرے میں تھا تو تانیہ نے اسے خالہ کے گھر جانے کو کہا۔ خالہ کا نام سن کر ماجد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ چلتا ہوا خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ وہ آگے آنے والے وقت سے ڈر رہا تھا۔ شہناز اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ماجد خالہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی خالہ نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور ماجد کی ترسی ہوئی نظروں سے اپنی خالہ کو دیکھ رہا تھا۔ شہناز کو اس کا یوں دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایک لمبا سانس لیا، جس سے اس کے مزید اوپر کو اٹھ گئے۔ وہ اپنے بھانجے کی کھلتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پھر شہناز نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہناز نے پیار سے اپنے بھانجے کی طرف دیکھا اور بولی، ماجد کل جو کچھ ہوا اس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں۔ غلطی صرف تمہاری نہیں تھی، میری بھی تھی۔ مجھے وہ سب کچھ کرتے ہوئے دروازہ بند کرنا چاہیے تھا اور میں کچھ زیادہ ہی غصہ ہو گئی تھی تم پر۔ تم اپنی خالہ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ ماجد کو تو لگا تھا آج اس کی شامت آنے والی ہے، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ خالہ آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ آپ کا گھر ہے، آپ جو مرضی کریں۔ مجھے آپ کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ مجھے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اس بات کو راز رکھا اور امی کو نہیں بتایا۔ میں کیا بتاتی تمہاری امی کو؟ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تم کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا؟ خالہ کون سا وعدہ؟ ارے تم ہی نے تو کہا تھا کہ اگر میں یہ بات تمہاری امی کو نہ بتاؤں تو تم میرے سارے کام کرو گے۔ بس سمجھو کام پڑ گیا ہے تم سے۔ ہاں ہاں، مجھے بالکل یاد ہے اپنا وعدہ، آپ حکم تو کریں خالہ۔ یہ سن کر شہناز بولی، مگر تم پہلے مجھ سے ایک اور وعدہ کرو کہ میں جو کچھ کہوں گی وہ تم کرو گے اور نہ کبھی کسی کو کچھ بتاؤ گے۔ ماجد بولا، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے خالہ۔ اچھا چلو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی کہیں گی میں وہی کروں گا اور کسی کام کا منع نہیں کروں گا اور نہ ہی یہ بات میں کسی کو بتاؤں گا۔ شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ چلو اب جلدی سے اٹھو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ شہناز نے ماجد کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے سے اٹھا کر
اپنے کمرے کی جانب لے گئی۔ ماجد کو تعجب ہو رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جو کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ایسا تو ایک ہی کام اس کے ذہن میں آ رہا تھا، مگر وہ تو ممکن نہیں تھا۔ ماجد چپ چاپ خالہ کے پیچھے ہو لیا۔ ماجد کو بیڈ پر بیٹھا کر شہناز اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شہناز کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی قمیض کا دامن پکڑا اور اسے اوپر کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ ماجد اپنی خالہ کو دیکھ کر مچلنے لگا۔ اس کے لیے یہ سب ایک خواب جیسا تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ اس کی خالہ اس کے ساتھ یہ سب کرے گی، مگر خالہ کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے، کیونکہ ان کے شریر کی بناوٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی 18 سال کی ہی ہو۔ خالہ کا رنگ ایک دم میندا کی طرح سفید تھا۔ ماجد کے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ایک دم جھپٹ پڑے، مگر ابھی تک ماجد کا ڈر نکلا نہیں تھا۔ شہناز اپنے بھانجے کی آنکھوں میں جذبات دیکھ سکتی تھی، تو شہناز اس سے بولی، بیٹا جو لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا، بس وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو سوچتا نہیں کر گزرتا ہے۔ ماجد اپنی خالہ کی یہ بات کو سمجھ گیا تھا، کیونکہ اس کی خالہ جس حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اب اس سے زیادہ اور کیا دعوت دیتی۔ ماجد نے آج اتنی ہمت کی اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی خالہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنے گلے سے لگا لیا، اور پھر اپنی خالہ کو سکون دینے لگا، جبکہ خالہ شہناز ماجد کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے کہنے لگی، ماجد بیٹا تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری خالہ کوئی چالو عورت ہے۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کہ میں تمہارے خالو کے علاوہ کسی کے ساتھ ہوں۔ یہ تو بس اکیلے رہ کر میں اب تھک چکی ہوں، اور اوپر سے تم ہو ہی اتنے پیارے کہ مجھ سے رہا ہی نہیں گیا۔ اتنے عرصے سے تمہارے خالو گھر نہیں آئے، اب تو تم خود ہی سوچو آخر میں جاؤں تو جاؤں کہاں۔ جب بھوک اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، اور کچھ دیر بعد بولی، ماجد بس تم یہ بات کبھی کسی کو مت بتانا، یہ ہم دونوں کا راز ہے اور یہ راز ہی رہنا چاہیے۔ بدلے میں تم جب چاہو اپنی خالہ کے پاس آ سکتے ہو، اس طرح تمہیں بھی سکون ملتا رہے گا اور مجھے بھی۔ تو ماجد نے کہا، خالہ آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، اور اب تو میں روز ہی آپ کے پاس آتا رہوں گا، کیونکہ میرا تو اب دل ہی نہیں لگے گا آپ کے بغیر۔ اور یہ کہتے ہی ماجد کھلکھلا کر ہنس پڑا، جبکہ خالہ بھی اس کی بات سن کر ایک قہقہا لگا کر بولی، اگر میرا بس چلے تو میں تمہیں یہاں سے جانے ہی نہ دوں، مگر اب یہ سمجھ لو کہ تمہیں خالہ کی طرف سے مکمل چھوٹ مل چکی ہے۔ جب بھی تمہارا دل چاہے تم اپنی خالہ کے پاس آ سکتے ہو، تمہاری خالہ تمہارے لیے ہر وقت تیار ہے۔ حالانکہ یہ بات سن کر ماجد بولا، خالہ اگر آپ برا نہ مانو تو آپ سے ایک بات پوچھوں؟ تو شہناز بولی، اب تمہیں مجھ سے کسی بھی بات کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے بے جھجک ہو کر پوچھ لیا کرو۔ آپ نے ابھی کہا کہ تمہارے خالو اتنے عرصے سے گھر نہیں آئے، اس لیے مجبور ہو کر میں نے آج یہ قدم اٹھایا ہے۔ اسی طرح میرے ابو بھی تو اتنے عرصے سے نہیں آئے ہیں، تو میری امی کس طرح برداشت کرتی ہوگی؟ اس پر اس کی خالہ بولی، یقیناً تمہاری امی کا بھی یہی حال ہوگا جیسا میرا تھا تمہارے آنے سے پہلے، آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہوگا۔ خالہ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ امی کیا کرتی ہوں گی ابو کے بغیر۔ تو وہ بولی، ظاہر ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کرتی ہی ہوگی اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تم جو مجھ پر فدا ہو چکے ہو نا، اگر تم اپنی ماں کو دیکھ لو گے تو تم تو پاگل ہی ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ تو مجھ سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ جیسے ہی ماجد نے اپنی ماں کے بارے میں سنا تو اس نے ایک حیران بھری نظروں سے اپنی خالہ کی طرف دیکھا، جسے شہناز نے محسوس کر لیا، تو وہ اس سے بولی، ایک بات تو بتاؤ، اگر تمہیں اپنی ماں کے ساتھ یہ سب کرنے کا موقع ملے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تو کیا تم کرو گے یا نہیں؟ کیونکہ وہ تمہاری سگی ماں تو ہے نہیں۔ ماجد نے حالانکہ کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر اب ماجد کی نظروں کے سامنے صرف اور صرف اس کی ماں کا خیال ہی دوڑ رہا تھا۔
फिर वो शहनाज को सुकून देने के बाद उसके घर से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिया। जब से उसने अपनी सौतेली माँ के बारे में खाला से तारीफ सुनी थी तो उसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा होने लगी कि क्यों ना तानिया बेगम को भी सुकून दिया जाए, क्योंकि वो भी तो काफ़ी दिन से रुकी हुई है। माजिद घर में दाखिल होते ही टीवी लाउंज में पहुंच गया, जहां तानिया यानी कि उसकी सौतेली माँ बैठी हुई थी और किसी सोचों में गुम थी। माजिद ने उसको देखा तो अब उसकी नज़र बदल चुकी थी। वो ऊपर से ही तानिया के वजूद का अंदाज़ा लगाने लगा। जब तानिया ने उसकी तरफ देखा तो माजिद उसे थोड़ा बदला बदला सा लगा, क्योंकि माजिद उसे एक ख़ास नज़र से देख रहा था जिसको तानिया ने भी महसूस कर लिया था। उसने माजिद की आंखों में एक अजीब सी कशिश देखी। जिस तरह माजिद उसको देख रहा था तो तानिया को लगा जैसे वो उसकी तरफ खिंची जा रही हो। तानिया ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू किया और नज़रें झुका लीं। जब माजिद तानिया का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था, तानिया ने घर में होते हुए कभी दुपट्टा लेना ज़रूरी नहीं समझा था और ना ही कभी माजिद ने इस पर इतना गौर किया था, मगर आज पहली बार माजिद तानिया को गौर से देख रहा था। शहनाज ने इस मासूम बच्चे को क्या से क्या बना दिया था। तानिया ने महसूस किया कि माजिद अभी तक एक ही जगह पर खड़ा है, तो उसने सर ऊपर उठाया और बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए तो? माजिद ने सिर्फ नाम में सिर हिलाया, क्योंकि वो जानता था कि अभी सही वक्त नहीं है इजहार का। पर तानिया ने माजिद की तरफ गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो उसके चेहरे की तरफ नहीं बल्कि वो तो कहीं और ही देख रहा है। तानिया ने उसको पहली बार अपनी तरफ ऐसी नज़रों से देखते हुए देखा था तो एक लम्हे के लिए उसका दिल ज़ोर से धड़का था। तानिया को अपने अंदर एक सनसनाहट सी महसूस हुई। हर औरत अच्छी तरह बता सकती है कि सामने वाले मर्द की आंखें उसके किस हिस्से पर टिकी हुई हैं, मगर मर्दों को लगता है कि शायद वो बहुत चालाक हैं। तानिया ने एक बार फिर उसको आवाज़ दी तो वो अपने होश में आया और सीधा कमरे में घुस गया। तानिया ने माजिद के जाते ही अपने गले की तरफ देखा तो उसे हैरत का झटका लगा, क्योंकि उसकी कमीज़ वाकई कुछ ज़्यादा ही नीचे खिंची हुई थी। मगर एक बात का यकीन तानिया को हो गया था कि अब माजिद बच्चा नहीं रहा है। फिर तानिया ने अपनी कमीज़ को ठीक किया और नीचे की तरफ देखा तो उसे छोटा सा एक गीला निशान नज़र आया। माजिद की एक नज़र ने ही उसका ये हाल कर दिया था। तानिया की आंखें बंद होने लगीं और उसका हाथ, मगर एकदम उसे ख्याल आया कि वो इस वक्त टीवी लाउंज में बैठी है, जहां कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है। तानिया ने एकदम अपनी आंखें खोली और फौरन अपना हाथ हटा लिया। फिर वो जल्दी से उठी और सीधी कमरे में चली गई। माजिद कमरे में नहीं था, मगर बाथरूम से शावर चलने की आवाज़ आ रही थी। माजिद हमेशा लंबा वक्त लेता था नहाने के लिए, इसलिए उसके जल्दी बाहर आने की उम्मीद नहीं थी। तानिया ने आराम से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी बेटी के कमरे की तरफ चल पड़ी। तानिया ये सब तसल्ली करना चाहती थी कि अगर वो टीवी लाउंज में कुछ करेगी तो बच्चे इस वक्त बाहर ना आएं। तानिया ने आहिस्ता से अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा खोला, मगर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो तानिया को एक और झटका लगा। दरवाज़ा खोलते ही तानिया की नज़र सामने बेड पर पड़ी, जहां उसकी बेटी लेटी हुई थी। माहिरा के एक हाथ में मोबाइल था और वो भी वही हरकत कर रही थी जो कुछ देर पहले तानिया बेगम कर रही थी। वो हर वक्त वीडियो देखने में बिजी रहती। तानिया जब कुछ संभली तो उसे ख्याल आया कि आखिर उसकी बेटी की भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, उसकी भी ज़रूरियात पूरा करने वाला कोई नहीं है। तानिया ने नज़र भरकर अपनी बेटी को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी अब जवान हो चुकी है और अपने इस मामले में वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। तानिया ने खामोशी के साथ दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। तानिया कमरे में दाखिल हुई तो माजिद पहले से ही बेड पर लेटा हुआ था। तानिया ने एक नज़र अपने बेटे पर डाली और फौरन बाथरूम में घुस गई। जो कुछ तानिया ने टीवी लाउंज में करना शुरू किया था उसे ख़त्म करने का ये अच्छा मौका था। तानिया ने बाथरूम में घुसते ही दरवाज़ा बंद किया, मगर जल्दी में वो कुंडी लगाना भूल गई या फिर जानबूझकर कुंडी खुली छोड़ दी। तानिया ने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को सुकून देने की कोशिश करने लगी। उधर माजिद के दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश उभर रही थी और वो ये थी। माजिद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाथरूम तक पहुंचा और बहुत ही आराम के साथ उसने जैसे ही बाथरूम के दरवाजे को हाथ लगाया तो वो खुलता ही चला गया।
माजिद ने दरवाजे को उतना ही खोला जितना अंदर झांकने के लिए काफ़ी था। फिर जैसे ही उसने अंदर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और साथ ही उसको हैरत भी हुई, क्योंकि तानिया अपने आप को सुकून देते हुए उसी का नाम ले रही थी। उसके लिए तो अब यहाँ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका दिल किया कि वो अभी दरवाज़ा खोले और फ़ौरन अंदर घुस जाए, मगर माजिद ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू किया हुआ था। फिर उसने सोचा कि उसे अब यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि तानिया अगर पीछे मुड़ी तो उसे देख लेगी। तो माजिद आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा, मगर इससे पहले कि वो बाहर निकलता, तानिया ने अपनी आंखें खोलीं तो सामने वॉश बेसिन पर लगे शीशे से उसको देख लिया था। वो जानती थी कि ये गलती नहीं थी, क्योंकि उसको पता था इस वक्त मैं बाथरूम में हूँ, मगर तानिया को बजाय गुस्सा आने के ये अच्छा लगा। जब तानिया बाहर निकली तो सामने माजिद बेड पर आंखें मूंदे लेटा हुआ था। अब उसने अपने आप में फ़ैसला कर लिया कि वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकती और ना ही अब ज़्यादा बर्दाश्त कर सकेगी। उसे अब किसी भी तरह माजिद का साथ चाहिए था, मगर कैसे? ये मसला उसने सुबह पर छोड़ दिया। सुबह की पहली किरण जैसे ही खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो तानिया की आंख खुल गई। उसके सामने एकदम से रात का मंजर घूमने लगा, जहां उसने अपने आप से एक फ़ैसला किया था, और वो फ़ैसला ये था जिसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उसको सुकून मिलने वाला था। लेकिन तानिया कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी और उसने अभी सब्र से ही काम लेना ही मुनासिब समझा। साथ ही माजिद को अपने जाल में फंसाने का भी फ़ैसला किया। उसके लिए क्या क्या करना था वो अच्छी तरह जानती थी। वो सीधा अपनी अलमारी खोलकर अंदर से एक सफ़ेद रंग का सूट ढूंढने लगी। वो ये सूट था जो तानिया ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार ही पहना था, और वो भी सिर्फ़ 1 घंटे के लिए ही पहना था, क्योंकि जब उसने ये पहली बार पहना तो उसके शौहर ने उसे फ़ौरन बदलने को कहा था, क्योंकि वो सूट कुछ ज़्यादा ही हल्का था। और उसने वजह ये बताई कि इस घर में एक बेटी है, अगर वो अपनी माँ को देखेगी इस तरह के कपड़ों में तो कल को वो भी इसी तरह के कपड़े पहनने लगेगी। लोग क्या कहेंगे? और फिर माजिद भी है घर में, जब वो अपनी माँ को इस तरह के लिबास में देखेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। मगर अब नाजिम खान यानी कि माजिद का बाप इस घर में नहीं था, तो तानिया ने अलमारी से वो सूट निकाला और मुड़कर एक बार माजिद को देखकर सोचा कि आज तो इसका साथ ज़रूर नसीब होगा मुझे। तानिया बाथरूम में गई और ड्रेस चेंज करके बाहर आ गई। उसने सोचा कि अगर फैसला कर ही लिया है तो अब वो पीछे नहीं हटेगी। तानिया बाथरूम से बाहर निकली, सीधा बेड के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने बालों से पानी के कतरे माजिद के चेहरे पर गिराने लगी। जैसे ही माजिद की आंख खुली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर इसी तरह से वो अपनी खाला शहनाज के साथ साथ अपनी सौतेली माँ को भी सुकून देने लगा। दोस्तों, ये कहानी उन मर्दों के लिए है जो अपनी बीवियों को छोड़कर सालों साल घर से बाहर रहते हैं। ये बात हम सभी महिलाओं के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इसलिए हर किसी का नज़रिया अलग होता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।